بات کر لیتے ہیں ذرا مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر، اور ایسے میں ڈونلڈ ٹرمپ کس طرح سے ہر گزرتے وقت کے ساتھ اپنے بیانات کو بدل رہے ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر ایران کو خبردار کیا ہے کہ اگر ایران نے امریکی فوج کو نشانہ بنایا تو یہ جنگ دوبارہ شروع ہو سکتی ہے۔ اینڈ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ IA کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اجازت دی جائے ایران کی جانب سے کہ ان کی نیوکلیئر فیسلٹیز کو وزٹ کیا جائے، بٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ بات جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی ڈیل تک جانے سے پہلے بھی یورینیم کی افزودگی کے حوالے سے ایران سے بات کر سکتے ہیں، اس سارے معاملات پر بات کرتے ہیں۔ منصور جعفر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماہر ہیں امور مشرق وسطیٰ کے۔ بہت شکریہ منصور صاحب آپ کے وقت کے لیے۔ سر، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے بیانات چینج ہو رہے ہیں، انہوں نے کہا ایک ہفتے میں ہم جو اسٹریٹ آف ہارمز ہے اس کے معاملات کو طے کر سکتے ہیں، اور تھوڑی لینینسی یورینیم کے حوالے سے وہ دے رہے ہیں۔ So what do you think کہ یورینیم all of a sudden اتنا unimportant کیسے ہوتا جا رہا ہے US کے لیے؟ جی، آپ نے درست نشاندہی کی کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہے ان کے بیانات بدل رہے ہیں، لیکن اس پورے سینیریو میں اگر کوئی چیز بدل رہی ہے تو وہ صرف آئے روز ان کے بیانات ہی بدل رہے ہیں۔ زمین پہ جو حقائق ہیں وہ یوں کہ تو برقرار ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت یہ جو جنگ کا اس وقت بادل ہے اس کے چھٹنے کے جو امکانات ہیں وہ روز بروز جسے کہنا چاہیے وہ معدوم ہوتے جا رہے ہیں، بالخصوص ایک ایسے سینیریو میں کہ جب داخلی سیاست امریکہ کی ایک ایسی تذبذب کا شکار ہے کہ جس میں خود ان کے وزیر خارجہ کی جو فورن کمیٹی میں پیشیاں ہو رہی ہیں، اور خود ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جو اپنی جماعت کے 4 ارکان جو ہے وہ ان کے خلاف جو ان کے اختیارات کو محدود، جنگی اختیارات کو محدود کرنے کے حوالے سے جو قرارداد ہے عوام ایوان نمائندگان کی، اس میں وہ مخالف پارٹی کی حمایت کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ ایسے میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے جو موقف میں تبدیلی اور نرمی جو ہے وہ آپ کو ان چیزوں کا ایک اشارہ دیتی ہے کہ وہ داخلی طور پہ ان پہ جو دباؤ ہے اس کی وجہ سے وہ اپنا موقف خاص طور پہ اس یورینیم پر بھی نرم کر رہے ہیں، کیونکہ اسی کو انہوں نے ایک وکٹری ٹرافی کے طور پہ اپنے ہاں پیش کرنا تھا۔ تو اب وہ خود بتا رہے ہیں کہ مجھ پہ تو دباؤ ہے کہ کوئی جنگ کے حوالے سے، تو لہٰذا میں مختلف چیزوں اب تو اس حد تک وہ تیار اور اس مشن اسٹیٹمنٹ کو لے کے انہوں نے یہ ساری کارروائی کی تھی، جو اعلانات انہوں نے کیے تھے کہ ہم رجیم چینج کر دیں گے۔ اب تو اسی چینج رجیم کے نیو فیس مجتبیٰ خامنہئی کے ساتھ وہ ملاقاتوں کے خواہش مند دکھائی دیتے ہیں، وہ ان کے ساتھ سیلفیاں کھنچوانے کی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں۔ اب آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ ایران امریکہ جو ہے اپنے وہ تمام مقاصد جو اس جنگ کا نام لے کر انہوں نے دنیا کے سامنے پیش کیے تھے، ان تمام کے تمام محاذوں پر اسے اس وقت بری طرح جو ہے وہ شرمندگی اور ناکامی کا سامنا ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت آپ کو جو فریق مخالف ہے یعنی جو ایران ہے اس کا موقف بھی بہت زیادہ سخت نظر آتا ہے۔ ابھی ریسنٹلی اگر وہ ٹیٹ فار ٹیٹ ہے اس میں بھی ایک شدت دکھائی دیتی ہے۔ امریکہ نے اگر ان کے کشکم جزیرے کو نشانہ بنایا تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کویت اور بحرین جو ہے وہ ایک بار پھر ایران کے نشانے پر آئے، اور کویت کا انٹرنیشنل ایئرپورٹ جو ہے وہ ڈرون حملے کا جو نشانہ بنا، اور آپ نے اس کے فوٹیج میں دیکھا کہ وہ کتنی بڑی تباہی اور بربادی وہاں پھیلی ہے۔ تو یہ وہ تمام زمینی حقائق ہیں کہ جس کی روشنی میں آپ کو اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے بالکل ٹھیک ہے۔ چینج آف ہارٹ بھی فیل ہوتا ہے۔ منصور صاحب، ایک چیز یہ کہ امریکہ یا ٹرمپ صاحب گمان کی بنیاد پہ بیان دے دیتے ہیں کہ اگر ایران نے ایسا کیا تو پھر تو جنگ ہوگی، لیکن دوسری جانب وہ جو وائلیٹر ہے، اب پرسوں یا کل معاہدہ ہوا ہے لبنان اور اسرائیل کا، اور گزشتہ رات پھر انہوں نے بمباری شروع کر دی ہے، تو وہ جو باقاعدہ وائلیٹر ہے اس پہ آنکھیں موندی ہوئی ہیں، اور ایران کو بس گمان کی بنیاد پہ کہتے ہیں کہ جناب ہم جنگ کر دیں گے۔ جی، وہ تو ظاہر ہے ان کا اپنا ایک ملٹری آؤٹ پوسٹ ہے، اور اس کو وہ اپنے مخصوص مقاصد کے لیے فرام ٹائم ٹو ٹائم جو ہے وہ اگنائٹ کرتے ہیں، اور اس کو پھر حملہ کرواتے ہیں، چاہے وہ فلسطینیوں پر ہو چاہے وہ لبنانیوں پر ہو، اور اس کے بعد پھر آنکھیں موند لیتے ہیں، اور پھر جب دنیا کا دباؤ بڑھتا ہے تو پھر ایک آئی واش کے لیے ایک جسے کہنا ہے کوریوگرافک قسم کی جو ہے وہ گالم گلوچ سے بھری ہوئی مکالمہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، اور دنیا کے سامنے پیش کیا جاتا ہے کہ جیسے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے تو اب نیتن یاہو صاحب کو آگ کر دیا ہے اپنے اس ناپالغ بچے کو، اب ان کے خلاف جو ہے وہ تعدیبی کارروائیوں کا ایک سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو بھی معلوم ہے کہ ان کی اگر مشرق وسطیٰ میں ایک در اندازی یا جو ان کی غیر قانونی مداخلت، اور ہم سب یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے شروع سے کہ اس جنگ کا سپوائلر ایک ہی ہے اور وہ اسرائیل ہے، اور اگر اس کو لگام نہیں ڈالی جا سکتی تو کیسے کسی کروٹ بٹھایا جا سکتا ہے۔ منصور صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے، واز ونڈرفل ٹو ہیو یو آن دی شو۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔